نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر طلبہ کرام اور سامعین اعظام، آج کلام اللہ کی ایک آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف تلاوت کی گئی ہے جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ کلام اللہ کی آیت مبارکہ میں ارشاد ربانی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس آیت اور حدیث شریف سے علم کی فضیلت اور فرضیت سامنے آتی ہے۔ آیت مبارکہ میں ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دن اور رات میں فرق ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور روشنی میں فرق ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور جاہل، جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث شریفہ سے علم کی فرضیت سامنے آ رہی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حصول فرض ہے۔ اب حدیث شریف میں بظاہر مسلم کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے مفہوم میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ علم کی فرضیت مرد و عورت دونوں پر ہے۔ اب اس فریضۃ لفظ سے اگر ہم فرض عین مراد لیتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے، تو پھر اس سے کون سے علوم مراد ہوں گے؟ اگر علم کا حصول فریضۃ سے ہم مراد لیں فرض عین، تو پھر وہ علوم مراد ہوں گے جو بنیادی عقائد اور ایمانیات، ضروریات دین سے متعلق ہیں، جس میں ہر انسان کو جائز، ناجائز، حلال، حرام، پاک اور ناپاک کی تمیز ہو سکے، جس میں انسان اپنے عقائد کو پہچان لے، اللہ تعالی کو ایک مان لے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول کو ماننا، عقائد اور ایمانیات اور بنیادی ضروریات دین کا علم اس شخص کے لیے ضروری ہوگا، یہ فرض عین ہوگا۔ یعنی ہر مرد و عورت پر بنیادی ضروریات دین، ایمانیات کا علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ فرض عین ہوا۔ اب دوسری صورت ہے فرض کفایہ کی۔ اگر فریضۃ سے مراد ہم فرض کفایہ لیں تو پھر قرآن و سنت کے تفصیلی علوم اس میں آ جائیں گے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآن و سنت کے بنیادی علوم، ادب کا علم، دیگر وہ علوم جو قرآن و سنت کے لیے ضروری ہیں، صرف کا علم، نحو کا علم، اس طرح کے جو علوم ہیں وہ فرض کفایہ میں آئیں گے۔ اب فرض عین کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو کرنا، اس پر عمل کرنا بہر صورت ضروری ہے۔ اور فرض کفایہ میں یہ ہے کہ اگر پورے علاقے سے، محلے سے کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے فریضہ ساقط ہو گیا۔ ہاں، ثواب اسی کو ملے گا جس نے وہ عمل کیا ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے، پورے محلے سے اگر کوئی ایک شخص جنازے میں شرکت کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ ہاں، ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے جنازے میں شرکت کی، جس نے مشقت اٹھائی، جس نے یہ سارا عمل کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی علم کی طرف بڑھیں اور علم حاصل کریں، اپنی اولادوں کو علم کی طرف لگائیں، علم میں لگائیں اور اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کریں۔ جہاں ان کا اچھا نام رکھیں، وہاں ان کو اچھی تعلیم دلائیں، اچھی تربیت کریں، تاکہ ہمارے لیے ہماری اولاد صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور یہ علوم اس لیے بھی ضروری ہیں تاکہ ہماری زندگی دین کے عین مطابق گزر جائے، ہمیں اسلام کے احکامات کا علم ہو اور ہم رب تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔